حضرت فقیر نے کہا کہ وقت دجالی شروع ہو گیا، کوئی دوسرا دور نہیں آنے والا، ہم دجالی دور سے گزر رہے ہیں، اب صرف دجال کا سامنے آنا رہ گیا۔ دجالی کام سارے شروع ہو گئے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا، تمام کے تمام دجالی انداز پہ چل رہے ہیں، دجالی پروڈکشن چل رہی ہے، اسی کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے شخصیت پرستی کی، حد ہو گئی ہے اپنی سیاسی لیڈروں کی شخصیت پرستی کی، کہ ایک طرف رسول اللہ کی عزت نظر نہیں آ رہی مگر سیاسی لیڈر کی عزت پہ لڑنے کو تیار۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں مگر رسول اللہ کی عزت پہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ باہر نکلنا بہت دور کی بات ہے، منہ سے بات نکالنے کو تیار نہیں، ڈر ہے پکڑ کے کوئی نہ لے جائے، جیل میں بند نہ کر دیے جائیں۔ پھر کس بات کی امید رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کس بات کی امید رکھ رہے ہیں؟ کون سا فضل و کرم برسنے والا ہے؟ کون سی رحمت کی برکھا برسے گی؟ پھر اگر یہی حال رہا تو وقت دور نہیں جب آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین اپنے اندر دھنسائے گی۔ یہ وقت آنے والا، یہ وقت لیکن یہ منکرین پہ آنے والا۔ لیکن اگر ہم نہ بدلے، ہم نہ سدھرے تو پھر ہمارا حال انہی کے ساتھ ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے معاملے میں سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اس سے بڑا اپنے نبی کی معاملے میں کوئی غیرت مند نہیں ہے، وہ بڑا اس معاملے میں غیرت مند۔ ہم کام نہیں کریں گے، ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے نہیں بھیجے؟ قرآن شاہد ہے نا اس کے اوپر۔ بدر کے میدان میں کتنے صحابہ کرام تھے؟ 313، مگر ان 313 نے جان نبی قدموں پہ رکھ دی تھی، بھروسہ رسول اللہ پہ کیا تھا، اپنی تلواروں پہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ان 313 نے یہ نہیں دیکھا ہماری تعداد کتنی ہے، انہوں نے اپنی جانیں میرے نبی پہ قربان کر دی ہیں، تو اللہ نے پھر نورانی فوج کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو وہ نورانی فوج آج بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنا فرض ادا نہیں ادا کیا نا، اور مٹھی پر مسلمان ہی اگر میدان جنگ میں چلتے رہے تو اللہ ان کی مدد اپنی ان نورانی فرشتوں سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کا پرچم قیامت تک سر بلند رکھنا ہے۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، جس کی موقع ملے اس نے اپنا حصہ ڈال دے۔ اللہ ہمارا محتاج، دین ہمارا محتاج، ہم دین کے محتاج ہیں۔ ختم نبوت کی پاسداری کرنے کے لیے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اپنا حصہ ڈالیں، موقع مل رہا ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اپنا حصہ کسی نے والا ڈالے۔ اگر ہم کھل کے میدان میں نہیں آ سکتے، کم سے کم جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر دیں۔ چلو ہمت نہیں نا باہر آنے کی، تو کسی بھی طریقے سے اس کاز کو لے کے چلنے والوں کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ مل جائیں، کسی بھی طریقے سے کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ان کی بھی ایک خود ہمت نہیں ہو رہی، ان کی بھی ایک چھوڑ کدھر جا رہا ہے، بیٹھ کدھر ملنا گئے، آگے جا جیل چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ کے نام پہ جیل، یہ گردنیں کٹا دی صحابہ کرام نے۔ ہم جیلوں سے گھبرائیں، پولیس والے نہ پکڑ کے لے جائیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، جیل کی سلاخوں سے ڈرے؟ یار پھر وہ چور اچھا ہے، وہ چور اچھا ہے، جو ڈاکے ڈالتا ہے وہ قاتل اچھا ہے ہم سے، جو قتل کرتا ہے اس کو پتہ ہے اگر پکڑا گیا جیل جاؤں گا، قتل پھر بھی کر دیتا ہے۔ چوریاں کرتا ہے، پتہ ہے کہ جیل چلا جاؤں گا، پھر بھی غلط کام کرتا ہے۔ پھر ہم سے تو وہ غلط آدمی اچھا کہ اس نے سلاخوں کا خوف نہیں کیا غلط کام، یہ تو صحیح کام ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو اچھی زندگی ملنے والی ہے، اچھا سودا ہے، رسول اللہ کی ذات پہ مر مٹنے کا اچھا سودا ہے۔ ہم نے وہ سودا لینا منظور نہیں کیا۔ وقت ہے سودا کریں گنبد خضرا والے کے ساتھ، اپنی جانوں کا سودا کریں گنبد خضرا والے کے ساتھ، یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی رزق کی تنگیاں اللہ بدل دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اب وقت دجالی چل رہا ہے، اب کون کون میرے محبوب کے ختم نبوت کا جو معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کون کون کھل کر سامنے آتا ہے۔ کس کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی؟ کون رشتے بچاتا ہے، کون نوکریاں بچاتا ہے، کون اپنا بزنس دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھی، ان کے ساتھ بھی بچے تھے، ان کے ساتھ بھی کاروبار تھا۔ یہ ساری جو ہمارے ساتھ ضروریات ہیں یہ ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن جیسے رسول اللہ کا فرمان آتا تھا، مرد تو مرد، عورتیں دوڑتی چلی آتی تھی۔